السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک میٹرز اور میں سعد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے دلائل شیئر کر رہا ہوں جو میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں جمع کرا دیے ہوئے ہیں۔ اپنے پچھلے والے ویلاگ میں، ویلاگ نمبر 10 میں میں نے جو خمینی صاحب کے اور شیخ الطنطاوی کے جو فتاویٰ ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی، اور میں نے یہ ثابت کیا کہ ان فتاویٰ کا استعمال جو ہے وہ ایک فیلسی کا شکار ہے، جسے ہم آرگومنٹ فرام اتھارٹی کہتے ہیں۔ جو دوسرا نقطہ جس پر میں نے گفتگو کی اور وہ یہ ہے کہ جو ایکس جینڈر مسلم ہے یہ ایک آکسی مورن ہے اور ہمیں اس لیے اسے یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں دو اور اہم نکات پر گفتگو کروں گا۔ ناظرین، پہلے نقطے کا تعلق قرآن اور اس قانون کے جو جینڈر کے تصورات ہیں اس سے ہے۔ یعنی میں نے اپنے اس ویلاگ میں قرآن کے تصور کو لی ہے جینڈر کے، اور اس قانون کا جو تصور ہے جینڈر کا، اور دونوں کا موازنہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ متضاد ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن کے تصور کو اختیار کرتے ہیں تو سیکولر تصور جو ہے اس کا انکار لازم آتا ہے، اور اگر آپ سیکولر تصور کو اختیار کرتے ہیں تو قرآن کا تصور جو جینڈر کا ہے اس کا انکار لازم آتا ہے۔ ناظرین، جو دوسرا نقطہ جس پر میں نے گفتگو کی اس ویلاگ میں، اس کا تعلق جو وراثت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس قانون کے اس سے ہے۔ اس پر کافی بات بھی ہوئی ہے، لیکن میں نے دو نئے مسائل کی نشاندہی کی ہے، اور بہت ہی اہم مسائل ہیں وہ، جس پر اب تک بات نہیں کی گئی۔ اور وہ دو مسائل یہ ہیں ناظرین کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس قانون کے نزدیک جینڈر 4 ہیں: مرد، میل، فیمیل، نائدر، بوتھ۔ اگر کوئی شخص دونوں ہے یا دونوں نہیں ہیں تو پھر اس کو وراثت کس طرح سے ملے گی؟ پہلی صورت میں نے ثابت کیا ہے کہ ایسے انسان کو دونوں حصے ملنے چاہیے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ اور دوسرے کیس میں جب کہ کوئی انسان نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے تو اس شخص کو نہ مرد کا حصہ ملے گا نہ عورت کا حصہ ملے گا، لیکن حصہ ضرور ملے گا۔ ناظرین، اس وراثت کے مسائل کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور وہ بہت اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جب بھی ہم اس طرح کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اس قانون کے ساتھ ہیں، تو رسپونڈنٹس کی طرف سے ان کی میڈیا ٹاکس میں، عدالت میں، اور جو سبمیشنز انہوں نے کرائی ہیں ان میں بھی یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ دیکھیے جو پٹیشنرز ہیں ان کا جو یہ نقطہ نظر ہے کہ اس قانون کا بہت ہی بڑے پیمانے پہ غلط استعمال ہوگا، وہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، اس کے جواب میں دو طرح سے بات ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم ان کی اس چیز کو ایڈریس کریں، اور دوسرا ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں، اور وہی میں نے اس ویلاگ میں کیا ہے۔ چلے مان لیں کہ ہم پٹیشنرز جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو جائے، اور ہم جانبدار ہیں۔ میں رسپونڈنٹ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اچھا یہ بتائیں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس قانون کو ڈرافٹ کرایا ہے، اس کو جو ہے نا پھر اپروو کروایا ہے، وہ لوگ کیوں مانتے ہیں کہ اس قانون کا مس یوز ہوگا؟ نہ صرف وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس قانون کا مس یوز ہوگا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کا مس یوز کیا جانا چاہیے۔ میرا اشارہ نوید قمر صاحب کی طرف ہے، جو کہ جنہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اس قانون کو پروف کرانے میں، اس کی ڈرافٹنگ میں۔ وہ اپنی ایک ویڈیو میں، جس کا کلپ میں نے شیئر کیا اس ویلاگ میں، ناظرین نہ صرف وہ یہ مانتے ہیں کہ قانون مس یوز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو مس یوز کرنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ تو پھر ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ہم پٹیشنرز کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آئیے اب ہم آج کے ویلاگ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اس سلائیڈ پہ اب ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کے جو جینڈر کا صنف کا تصور ہے، جس پہ ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ بات کی ہے، اسے لاجک کی فارم میں لکھیں گے اور ایک نتیجہ برآمد کریں گے۔ پھر ہم جو ایکٹ کا تصور ہے جینڈر کا، اور وہ جو کلازز ہیں جو جینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں بات کرتی ہیں، ٹرانسجینڈر کے بارے میں بات کرتی ہے، ان کی بنیاد پہ ایک نتیجہ نکالیں گے ایک شخص کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، دونوں نتائج ایک ہی شخص کے بارے میں ہوں گے، لیکن وہ دونوں نتائج جو ہے وہ آپس میں متناقض ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، اور وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ اور اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت ہوگا کہ یہ ایکٹ جو ہے قرآن کے خلاف ہے، اور یعنی یہ اسلامک انجنکشنز کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کا تصور جو ہے سمرائزڈ فارم میں، ایک لاجیکل آرگیومنٹ کی فارم میں لکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا تصور ہے۔ تو یہ پہلی پریمس جو ہے یہ قرآن کا تصور بیان کر رہی ہے
کوئی انسان ہے، اس کا نام حماد ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی پریمس قرآن کا تصور بیان کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اسے میں نے کنڈیشنل کی فارم میں لکھا ہے. اف حماد از بایولوجیکلی، دیٹ از ایکسٹرنل انیٹمی، اف حماد از بایولوجیکلی میل دین ایز پر دا قرآن حماد's جینڈر از میل اونلی. آپ کو یاد ہوگا وین ڈائیگرام، اس پہ ہم نے بات کی تھی. پریمس 2، اور حماد ایک شخص ہے، حماد از بایولوجیکلی میل. Conclusion, therefore, as per the Quran, Hamad's gender is male only. تو آپ کے پاس ایک شخص ہے حماد، وہ بایولوجیکلی میل ہے، یعنی اس کے جو خارجی جنسی اعضاء ہیں وہ ایک نر کی طرح ہیں، اس کے نر کے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی لیے قرآن کے نزدیک وہ صرف اور صرف نر ہے. اب یہ قرآن کا تصور ہو گیا اس شخص کے بارے میں، یعنی حماد کے بارے میں. اب دیکھتے ہیں کہ اسی شخص حماد کے بارے میں ایکٹ کیا کہتا ہے. ایکٹ کی پریمیسز کو فرض کرتے ہوئے، ایکٹ کے کنسیپشن کو، تصور کو فرض کرتے ہوئے ہم کس نتیجے پہنچتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا، یہ ایکٹ کا کنسیپشن کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ ایکٹ کا جو سیکشن 2 ہے اس کی کلاس ای اور اینڈ سیکشن 2 کلاس این، ٹھیک ہے. اس کو میں نے کنڈیشنل کی فارم میں لکھ دیے سارے کنسیپشن کو. یہ کیا کہتا ہے؟ اف حماد از بایولوجیکلی میل اینڈ آئیڈینٹیفائز ایز فیمیل دین ایز پر دا ایکٹ حماد's جینڈر از فیمیل. اگر حماد بایولوجیکلی میل ہو اور وہ اپنے جو ہے وہ داخلی احساسات کی بنیاد پہ اپنے آپ کو فیمیل مادہ گردانتا ہو تو ایکٹ یہ کہتا ہے کہ وہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے. اب فرض کیجئے آپ کے پاس جو ہے حماد ہے جو کہ بایولوجیکلی میل ہے، دوسری پریمس کہہ رہی ہے، اور واقعی میں وہ ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ میں فیمیل ہوں. تو ایکٹ کیا ہے گا؟ therefore as per the act حماد's gender is female. یہ دیکھیے کانٹرڈکشن، یہاں پر میل اونلی، یہاں پر فیمیل، ٹھیک ہے. اور یہ ایک طریقہ نہیں ہے کانٹرڈکشن کو سامنے لانے کا. میں نے اس کے علاوہ جو آرگیومنٹس ہیں میرے، یہ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اجمال کے ساتھ میں یہ آرگیومنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کا فل ورژن میرے بلاگ پر ہے. میں نے کلاسیکل لاجک کا استعمال کر کے، کلاسز کے ذریعے، اسکوائر آف اپوزیشن کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کا کنسیپشن اور اس ایکٹ کا کنسیپشن یہ آپس میں جو ہے وہ متناقض ہیں، تضاد رکھتے ہیں، اور اس لیے ظاہری بات ہے یہ ایکٹ جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کانٹرڈکشن ثابت کرنے کا، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ جس کو میں نے اپنے آرگیومنٹ سے بہت ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیے، کیونکہ میں مسلمان ہوں تو مجھے تو قرآن پہ ایمان رکھنا ہے. میں مانتا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسری طرف میں پاکستان کا باشندہ ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان میں رہتا ہوں، ایک پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے. تو مجھے تو اپنے لاس کو بھی ماننا ہے، اپنے قوانین کا بھی احترام کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ حماد صرف نر ہے، ایکٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں حماد مادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دونوں کو مانوں گا تو میں ایک کانٹرڈکشن کو مان رہا ہوں جو لاجک کے مطابق ہمیشہ فالس ہوتی ہے. اچھا، ایک اور اہم مسئلہ جس پر عوام میں بھی کافی بات ہو رہی ہے اور علماء میں بھی کافی کے حلقے میں بھی کافی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کو بہت ہی زیادہ غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکٹ بہت زیادہ غلط استعمال ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو رسپونڈنٹس کی طرف سے ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہم شاید یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو غلط استعمال کرنے لگا ہے. بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پورا پاکستان اس کو غلط استعمال کرنے لگ جائے، فرض کیجئے، تو کیا یہ ایکٹ غلط استعمال ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نہیں کہتے، یہ جنہوں نے اس ایکٹ کو ڈرافٹ کروانے میں اور اپروو کروانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ نوید قمر صاحب ایک 2001 میں اپنی این جی او جو ان کی ہے، جس کا وہ پریزیڈنٹ ہے، پارلیمنٹیرین فار گلوبل ایکشن،
اس کے ایک ایونٹ کو جس میں وہ آرگنائزرز تھے، ایک پرائڈ ایونٹ کو جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کا ایک خاص ایونٹ ہوتا ہے جس کو پرائڈ کہا جاتا ہے، اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ایک پروگرام میں وہ 2001 میں کوپن ہیگن گئے تھے، اور وہاں پر وہ دنیا بھر سے ہم جنس پرست مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے، پارلیمنٹیریز آئے ہوئے تھے، تو وہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم دوسرے ممالک میں جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کو لیگلائز کر سکتے ہیں، اور کیا پروگرس ہوئی ہے۔ تو اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کا ذکر کیا کہ ان کو ایک کامیابی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور پھر وہ ذکر کرتے ہیں اسی میں ہی کہ کس طرح سے اس ایکٹ کو جو ہے وہ غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام کرٹیسزم جو عوام میں ہے، اور وہ بالکل صحیح کرٹیسزم ہے، کہ اگر فرض کیجئے کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کی ایک بیٹی ہے، اب اگر بیٹی دعویٰ کر دیتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اندر سے مرد ہے، تو پھر اس بیٹی کو مردوں والا حصہ ملے گا، کس کے مطابق؟ یہ اس ایکٹ کی 7(3) کے مطابق، اور اس کا غلط استعمال کیا جانا چاہیے، تو نوید قمر صاحب کے نزدیک بالکل کیا جانا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی ان کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ Then the right to inherit. A transgender person would have the right, depending on whether, because there's a separate, under the Islamic law, a separate kind of inheritance for male and for female. So depending on the choice that you make. And here I always think that they should choose to be male, because male gets a bigger share of the inheritance than a female does. So, but either way, that's up to the person themselves to make a choice, rather than to be just imposed on those persons. تو نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ I always think that they should choose to be male, because male gets a bigger share of the inheritance than a female does. تو یہاں پر بہت واضح ہے کہ وہ ان کی سجیسچن کیا ہے، اور یہ اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو ہے یہ بل منظور کروا کے اسے ایکٹ بنوایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تو یہ سمپل سا انہیریٹنس کا پرابلم ہے جو تقریباً لوگ اس سے واقف ہیں عوام۔ میں آپ کے سامنے ایک اور پرابلم پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس ایکٹ کے مطابق 4 جینڈر ہوتے ہیں، اگر ہم اسے ڈسکریٹ فارم میں دیکھیں، میل، فیمیل، نائدر، بوتھ۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں دونوں ہوں، ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اگر نان انٹرسیکس لوگوں کی بات کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس سیکشن 7(3) ہے، ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نان انٹرسیکس ٹرانسجنڈر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دونوں ہوں، تو اب پریزیومیبلی جن لوگوں نے یہ بل ڈرافٹ کیا تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کلاسز اس میں ان تمام جو مسائل ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب کہنے کو یہاں پر ایکسپلیسٹلی کوئی کلاز نہیں ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ اگر کوئی بندہ دونوں ہے تو کیا ہونا چاہیے، جو دونوں نہیں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کلازز صرف ہمارے پاس یہ 2 ہی ہیں نان انٹرسیکس ٹرانسجنڈر کی انہیریٹنس کے بارے میں جو بات کرتی ہیں، کیونکہ اس سے اگلا جو 7(4) ہے وہ بات کرتا ہے انٹرسیکس لوگوں کے بارے میں، اور اس میں بھی کمیاں موجود ہیں۔ لیکن ہاں، اگر ہم نان انٹرسیکس ٹرانسجنڈرز کی بات کریں جس کے بارے میں سیکشن 7(3) بات کرتا ہے اور جس کے یہ 2 کلازز ہیں، تو اگر ہم انہی کلازز سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں کہ، اور وہ ہم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے یہ ایکٹ بنایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اور کلازز کی ضرورت نہیں تھی، تبھی تو انہوں نے شامل نہیں کی، کہ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹرانسجنڈر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا نان انٹرسیکس ٹرانسجنڈر ہے جو کہتا ہے میں دونوں ہوں، میل اور فیمیل، تو ان دونوں کلوزز کے مطابق پھر اس فرد واحد کو جو کہ دونوں ہیں میل اور فیمیل، اس کو پھر 2 حصے ملنے چاہیے، ایک اس کی میل نیچر کی وجہ سے، دوسری اس کی فیمیل نیچر کی وجہ سے۔ اسی بات کو جو کافی انٹویٹو ہے، اگر آپ اس پہ سوچیں کہ اگر ایک ٹرانسجنڈر میل کو میل والا حصہ ملے گا، ایک ٹرانسجنڈر فیمیل کو فیمیل والا حصہ ملے گا، تو جو بوتھ ہے اس کو میل اور فیمیل دونوں کا حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر دونوں نیچرز موجود ہیں۔ اب ویسے تو یہ ایک کانٹینم ہے
کہ میل اور فیمیل کے درمیان، اور آپ 30% میل اور جو ہے 70% فیمیل بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کیسے کوانٹیفائی ہو رہا ہے یہ ٹرانسجنڈر لوگ ہی بتا سکتے ہیں. تو یہاں پر ایسے مسائل بھی ہیں، لیکن میں ان پیچیدہ مثال کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ میں ایک ایسا سیناریو امیجن کر رہا ہوں جس میں ایک ٹرانسجنڈر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے میل ہے اور پوری طریقے سے فیمیل ہے. تو پھر اس دعوے کے نتیجے میں ان کلوزز کی روشنی میں یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس شخص کو دونوں حصے ملنے چاہیے. میں نے نہ صرف انٹویشن کی بنیاد پہ ثابت کیا، بلکہ میں نے لاجیکل ریزننگ کی بنیاد پہ ثابت کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. نہ صرف یہ، بلکہ میں نے ماڈرن سمبولک لاجک کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ جو میرا کنکلوژن ہے آرگیومنٹ کا، کہ ایک بندہ اگر دونوں ہیں تو اس کو پھر دونوں حصے ملنے چاہیے، میل کا بھی اور فیمیل کا. یہ لاجیکلی ویلڈ آرگیومنٹ ہے. اور میں خیر وہ سمبولک لاجک کا پروف تو بہت ایڈوانس ہے، وہ اس لیول کی سوٹیبل نہیں ہے، لیکن میں اپنے بلاگ پہ سے ضرور شیئر کروں گا. جس بندے کو انٹرسٹ ہے، جو سمجھتا ہے سمبولک لاجک کو، وہ اسے پڑھ کے اس کا پروف چیک کر سکتا ہے. لیکن ہم اس آرگیومنٹ کے بارے میں ضرور بات کریں گے. تو پہلی پریمس کہہ رہی ہے اس آرگیومنٹ کی کہ if x کوئی بھی ٹرانسجنڈر ہیومن بینگ ہے، if x is a trans male then x will get man's share of inheritance. میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایسے ہی الفاظ ریٹین رکھوں جو کلوز میں ہیں، اور یہ میں نے جو 7.3 رومن 1 ہے اس کو کنڈیشنل کی فارم میں لکھ دیا، ایک کنڈیشنل کی فارم میں لکھ دیا. اس کے بعد if x is trans male then x will get man's share of inheritance. premise 2 x is trans male. کیونکہ ہمارے پاس جو ٹرانسجنڈر جیسے میں نے بتایا کہ وہ دونوں ہیں، تو اس میں ایک پوری طرح میل کی نیچر بھی ہے. تو ایکس از ٹرانس میل، تو پریمس 1 اور 2 سے کنکلوژن نکلے گا therefore x will get man's share of inheritance. ٹھیک ہے. اس طرح if x is trans female then x will get woman's share inheritance. 7.3 Roman 2 x is trans female therefore x will get woman's share of inheritance. اب یہاں پریمس 7 جو ہے اس شخص کی دونوں نیچرز کو لے کر آتی ہے، ایکس از ٹرانس میل اینڈ ایکس از ٹرانس فیمیل. اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ پریمس 2 اور پریمس 5 کا کنجنکشن ہے، اور اس کا لازمی کنکلوژن نکلے گا کہ therefore if x is trans male and x is trans female then x will get man's share of inheritance and x will get woman's share of inheritance. یہ کنکلوژن 100% سرٹنٹی کے ساتھ فالو کرتا ہے، اور یہ لاجیکلی ویلڈ ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ ہے. اس کی ویلڈیٹی کا پروف جو ہے وہ میں اپنے بلاگ پر جو ہے وہ رکھ دوں گا. اب کیا ایک شخص کو دو حصے مل سکتے ہیں، مرد کا بھی عورت کا بھی؟ یہ بالکل سورہ نساء آیت نمبر 11 کے خلاف ہے. یہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میل ہے تو اس کا شیئر جو ہے وہ ڈبل ہوگا فیمیلز کا، یعنی 2 فیمیلز کے برابر اس کو شیئر ملے گا. تو اور یہ کلیئر بات ہے کہ ایک شخص کو میل اور فیمیل دونوں کے حصے نہیں مل سکتے. تو یہ کنکلوژن قرآن سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا ٹرانسجنڈر ہے جو کہتا ہے میں نہ میل ہوں نہ فیمیل ہوں، تو انٹویٹیولی جو کنکلوژن نکلتا ہے ان 2 کلوزز سے وہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو نہ میل کا حصہ ملے گا نہ فیمیل کا حصہ ملے گا. یعنی اسے حصہ ملے گا لیکن وہ نہ میل کا ہوگا اور نہ فیمیل کا ہوگا. یہ ایک بڑی ہی مضحکہ خیز ایک سچویشن بن گئی ہے، اور اس چیز کو میں نے آرگیومنٹ سے بھی شامل کیا. اسی طرح لاجیکل آرگیومنٹ سے، اور اس آرگیومنٹ کا بھی جو ہے وہ سمبولک لاجک کا پروف میں اپنی جو ہے وہ بلاگ پہ رکھ دوں گا. پریمس 1 کہہ رہی ہے if Hamad is not male then Hamad will not get man's share of inheritance. Premise 2 کہہ رہی ہے Hamad is not male therefore Hamad will not get man's share of inheritance. If Hamad is not female then Hamad will not get woman's share of inheritance. Premise 5 Hamad is not female. Premise 6 therefore Hamad will not get woman's share of inheritance. Hamad is neither male nor female. Conjunction of premise 2 and premise 5. اس سے ایک لازمی کنکلوژن نکلتا ہے if Hamad is neither male nor female then Hamad will get neither man's share of inheritance nor woman's share of inheritance. اور یہ بھی قرآن سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر ایک شخص ہے جو کہ بایولوجیکلی میل ہے تو اس کو میل کا ہی حصہ ملے گا. جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآنک جو کنسیپشن ہے جنڈر کا وہ بہت واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے اس کی بایولوجیکل سیکس اس کا جینڈر ڈٹرمن کرے گی. ٹھیک ہے.
تو اگر تو یہاں پر جینڈر کا معنی جو سوشل رولز ہیں ان کے حوالے سے ہے، تو پھر یہاں پر یہ کہنا ہے کہ سیکس، بایولوجیکل سیکس جینڈر ڈٹرمن کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر جینڈر کا مطلب ہی بایولوجیکل سیکس ہے تو وہاں پر اسلام کے مطابق جینڈر اور سیکس میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک اہم پرابلم ہے جس کو رسپونڈنٹس نے، یہ جو 2 پرابلمس پوائنٹ آؤٹ کیے، اس کا جواب دینا ہے اپنے ریباٹلز میں۔